ایسے تو ملتے ہیں کہ نماز ابھی نہیں پڑھا، بعد میں پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہ مستقل نہیں آ رہا فجر میں، پہنچ گئے گھر چیک کرنے کے لیے، تو سو ہی رہا تھا، والدہ آئی تو والدہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ کہا رات بھر عبادت میں مصروف تھا اس لیے سو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ نفل ہے، یہ فرض ہے نا، نفل کی خاطر فرض کو انجام نہ دینا یہ جرم ہے، میں اس کو سزا دوں گا، اس سے کہو سنبھل جائے۔ تو یہ تو ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ میں اس سے کیا سمجھ میں آیا، اس کی مثال تو ملتی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بعد میں پڑھتے تھے، لیکن ایسی مثال کہیں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی سیرت کی کتابوں میں کہ کوئی مستقل ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایسا تذکرہ یا ایسی مثال نہیں پڑھی ہوگی، الا کہ وہ مرتد ہو گیا۔ مولانا یہ نماز چھوڑنے کا کانسیپٹ بھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہیں ان کو معلوم ہے، جانتا ہوں، ہاں باقی دیشوں میں یہ چیزیں نہیں، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھو۔ ہاں اور ایسا کوئی دیش ایسا تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان زیادہ چتر ہے نا۔ اور کوئی دیش میں ایسا ہے کہ نماز نہ پڑھتے ہوں؟ اب ایسا ہے نہیں ہے، میں تو دیش دیش جا کے میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں نہیں کچھ بتا سکتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں ہے نا کہ جن کے پاس زیادہ عقل ہوتی ہے وہ زیادہ راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، جن کے پاس کم عقل ہوتی ہے وہ زیادہ راستے ڈھونڈ نہیں پاتے۔ ہندی کی چندی نکالنے میں بر صغیر کے لوگ زیادہ تیز ہیں۔ کہا گیا نا کہ قرآن پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا انڈیا میں۔ تو علم میں گہرائی، گہرائی، غور و فکر کا معاملہ جتنا زیادہ یہاں کے علماء میں پایا جاتا ہے پوری معلوم تاریخ میں، اتنا باہر نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے اب وہ کس لیے جا رہی تھی، وہ اللہ کے رسول نے وعدے نہیں کیا، اس لیے ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ کیا آج کے خطبہ میں ایک چیز آئی تھی، اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے تو ان کے عقیدے میں کمی نہیں رہتی، عمل میں کمی رہتی۔ اس کی دو مثال دی جاتا ہے، عمل میں جو کمی رہتی ہے، تقاضا عمل کا ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا اور من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر۔ تو یہ عملاً کفر کے قریب ہوتا ہے، عقیدتاً صحیح تھا، آدھا صحیح ہے جتنا بتایا۔ عقیدتاً بھی کمزور ہوتے ہیں اہل ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وہاں پر تو سرٹیفکیٹ مل گئی کہ ایمان ہے۔ اب ایمان میں کمزوری کہاں ہے؟ اصل عقیدے میں کمزوری نہیں، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، جزا کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، عقیدتاً وہ درست ہے، عملاً کوتاہی کر رہا ہے، تو عمل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اینگل اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ عقیدے میں وہ پکا ہے یہ کوشچن مارک ہے، ہے نا۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مومن اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے۔ جیسے احادیثی کے اندر یہ بات ہے کہ ایک موقع سے بارش ہوئی ہے نا، تو سویرے سویرے بعض صحابہ نے کہا کہ نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اب اس کا تعلق تو عمل سے نہیں تھا، سوچ سے تھا، جو پہلے سے وہ
चली आ रही थी, है ना, उसका अमल सोच से था। वैसे ही क्यों, सवाल ये है कि उसूली तौर पे जब हम ये मानते, नहीं, सवाल ये है कि हम जब उसूली तौर पे ये मानते हैं कि दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं हिलता, तो बारिश भी अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं होती, तो हम ये कैसे कहने लगे कि नक्षत्र की वजह से हुई है? ये मेरा जो है ये बारिश का जो मौसम होता है 3-4 महीना, सबका तो ये है कि अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन उसका अलग अलग से तो नाम रख दिए कि ये हाथी के, तो देहाती में मालूम है क्या क्या बोलते हैं, हाथी यानी लास्ट की बारिश है, हाथी पानी नहीं, हथिया, सावन लग रहा है आपका इनाम, लेकिन ये नहीं है कि वो हाथी की वजह से है या सावन, बस उसका एक नाम रख लीजिए, ये मौसम चल रहा है, और ये तो किसानों में पाई जाती है। ये तो हम अहले ईमान समझते हैं, लेकिन जो अहले कुफ्र हैं वो तो उसी की तरफ मंसूब करते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा, वो तो उसी की तरफ मंसूब करते हैं। जैसे नक्षत्र बोलते हैं, क्या उनका कोई माबूद नहीं है, वो ये समझते हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली होती है उसके सबब, लेकिन दुनिया में जो चीज भी होती है सब होती तो है अल्लाह के इज़्न से। जाहिरी तौर पे हमें नजर आता है कि इसके सबब उसे सूरज निकला तो हमें रोशनी मिली, हरारत मिली, तो हम कहें सूरज की वजह से मिली, लेकिन जो सूरज को पूजने वाले वो कहते हैं सूरज की वजह से मिली। हम ये नहीं कहते, लेकिन हम भी अगर उसी तरह की बात कहने लगे या करने लगे तो सामने वाले को गलत फहमी हो सकती है, नहीं हो सकती है। उसी गलत फहमी को दूर करने के लिए टोका गया था ना कि आप ये स्टेटमेंट मत दो कि नक्षत्र की वजह से हुई है, वही तो अल्लाह के इज़्न से है ना, इसलिए सीधी सादी बात हुआ है। हाँ, गणपति आई बारिश खला, ये अलग मामला। मैंने क्या कहा, गणपति की वजह से बारिश खत्म, ये अलग। मैं जो चीज कह रहा हूं कि असल में जो काफिर और मुशरिक हैं वो इस तरह के जितनी चीजों को अपने तसव्वुरात में रखते हैं वो उन्हीं को मुसब्बब समझते हैं, सबब समझते हैं। ये तो अहले ईमान का मामला है कि सबब को सबब नहीं समझते, वो समझते हैं कि इनके पीछे कोई है मुसब्बिबुल असबाब। तो ये कॉन्सेप्ट तो अहले ईमान के हैं, उनके यहाँ तो है नहीं। तो हम भी अगर उसी तरह का इजहार करेंगे तो हम भी ये दुनिया ये समझेगी ये भी उसी को सबब समझ रहे हैं, मुसब्बिबुल असबाब को मानते नहीं। उसकी इस्लाह करनी थी ना। वैसे ही फर्जी बातें, अरबों का रिवाज था कि अपने माँ को कह दिया, अपनी बीवी को कह दिया अंते अलैया का ज़हर उम्मी, तो तरीका था, लेकिन ये सही तरीका नहीं था, तो उसकी इस्लाह की गई ना, उसको तलाक के दर्जे से खत्म किया गया ना, क्लियर कराया गया। तुम अगर तलाक दे रहे हो तो साफ साफ उसको क्लियर करो, और तलाक नहीं दे रहे हो तो इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका वो असर नहीं पड़ेगा। ये तुम समझ, आजकल लोग करते हैं ना कि बच्चों से तलाक कैसे दिया, अब वो क्या करते नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज, इसका ताल्लुक अमल से नहीं है, इसका ताल्लुक सोच, बिगड़े सोच से है। चलिए उसके बाद आगे क्या है, वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अब ये सारी जो उसूली बातें बताई जा रही हैं, असलन हम आयात की वजाहत कर रहे हैं लोगों के लिए ताकि लोग जान जाए। व इन नकसू ऐमानहुम मिन बाद अहदिहिम, अब आगे एक और उसूली बात बताई जा रही है, और अगर वो अपने कसमों को तोड़ दें अपने अहद के बाद, असल में अहद के बाद उसको और यकीनी बनाने के लिए कसम खाने का रिवाज था, होता है। जैसे हम अहद मुआहदा करते हैं तो रिवाज है कि साइन कंपलसरी है, उसके बगैर वो अहद मुआहदा वैलिड नहीं,
तो वैसे उस वक्त तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो कसम कंपलसरी, कसम खा लिया इसका मतलब पक्का, नहीं खाया इसका मतलब अभी कच्चा, वैलिड नहीं। कहा जा रहा है कि लोग अपनी कस्में अपने अहद के बाद तोड़ दें, व तानु फी दीनिकुम, और तुमको बुरा भला कहें तुम्हारे दीन के सिलसिले में। अब तान का तर्जुमा तो लोग करते हैं बुरा भला कहना, लेकिन तान असल में कहते हैं तीर से किसी चीज को जख्मी करने को। अब यहां क्या मतलब है कि यमीन की जमा है ऐमान, यमीन माने कसम, यहां ऐमानहुम आया है ना, व इन नकसु ऐमानहुम, उसका माना कसम किया। यकीनन दाहिने हाथ को भी कहते हैं और ये कसम को भी कहते हैं, दोनों के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। असल में कसम के लिए एक तो ये कि जबान से कहा जाए, और एक ये है कि दाहिने हाथ को रख करके उसका इजहार करते थे, चाहे उस दस्तावेज पर, चाहे सारे अहद करने वाले एक दूसरे के हाथ पर, तो दाहिना हाथ रख करके करते थे, इसलिए वो कसम के माने में भी यूज होने लगा है। उसका असल माना कसम है नहीं, माना तो उसका दायां हाथ ही है या बाबरकत है। अब अहद के नतीजे में बहुत अच्छे नताइज की तवक्को करते थे, इसलिए वो बाबरकत का माना भी उसमें पाया जाता है। वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये कि ऐमान का तर्जुमा हुआ। मैं बता रहा था कि तानु के माने असलन हम और आप तो ये समझते हैं बुरा भला कहना, गालम गलोच करना, कुछ मजाक उड़ा देना, लेकिन उससे आगे ये माना रखता है तुम्हारे दीन में तान करते मतलब है कि तुम्हारे दीन में छेद करते हैं, तुम्हारे दीन की तौहीन करते हैं, तुम्हारे दीन में मेन मेख निकालते हैं, उसे मजरूह करते हैं, ये है असल मफहूम। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि दीन को मिटा सकें, दीन को गलत साबित कर सकें। तो ऐसे लोग इंतहाई शदीद मुजरिम हैं, इसलिए उनके खिलाफ क़िताल करना जरूरी है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल है कि ये काम जो करते हैं, तो वहां तो आम बात कही जा रही थी, हर आदमी करता है, लेकिन क़िताल के लिए कहा गया अइम्मतल कुफ्र। क्या सिर्फ सरदारों से लड़ाई की जाएगी? उनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं उनसे नहीं लड़ाई की जाएगी, उनको नहीं कत्ल किया जाएगा, उनसे नहीं जंग की जाएगी? फिर ये क्यों कहा गया? ये एक सवाल है समझने का। असल में होता क्या है, कोई भी जो ग्रुप होता है या इज्तिमाइयत होती है, वो डिपेंड करती है लीडरशिप पर। अगर लीडरशिप को कुचल दिया जाए तो वो पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है, और अगर लीडरशिप बाकी है, आवाम को आप लाभ कुचलिए, ग्रुप खत्म नहीं होता, वो दूसरे तीसरे उनके साथ वो पैदा कर लेते हैं। तो ये है असल चीज, असल सबब कि हमें पूरे ग्रुप को खत्म करना है, तो सबसे पहले इंजन, सबसे पहले लीडर और कायद को खत्म करना है। जब वो खत्म होंगे तो ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएंगे। इन्नहुम ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, वही तो डील करते हैं। कहा गया कि बेशक वो लोग हैं जिन्होंने, जिनके लिए कोई अहद मुआहदा नहीं है, कोई कसम नहीं है। बाज़ क़िरात में ला ईमाना लहुम भी है, जिनके पास ईमान ही नहीं। लअल्लहुम यंतहून, शायद कि वो क्या करें, बाज आ जाएं, रुक जाएं। बाज आ जाएं, रुक जाएं का मतलब क्या है? जब उनसे क़िताल होगा तो उनके होश ठिकाने लगेंगे, हो सकता है वो तौबा करके बाज आ जाए, और नहीं बाज आए तो मिटा दिए जाएंगे, खत्म मामला। हर सूरत में हमें अपना गोल हासिल हो जाएगा। उसके बाद तरगीब दी जा रही, अला तुक़ातिलून कौमन नक़सू ऐमानहुम, क्या तुम
قتال نہیں کرو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو یا اپنے قسموں کو توڑ دیا ہے، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی تم پہ چڑھ کر کے آئے تھے پہلی مرتبہ، انہوں نے شروعات کی تھی، بدا یبدو نے شروع کرنا، انہوں نے شروعات کی تھی تم سے پہلی مرتبہ، کس کی؟ قتال کی، جنگ کی۔ تو اب انہوں نے شروعات کر دی تو اصل جرم تو ان کا ہو گیا، اب ہم لڑیں گے تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم تو اس کے رد عمل میں لڑ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر غلط کیا تو ہم بھی غلط کرنے تو سلسلہ دراز ہوگا، اس لیے لوگ تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا تخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوا، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو۔ اب اللہ نے آرڈر دے دیا تو پورا کرو ورنہ پکڑے جاؤ گے، تو اللہ کی پکڑ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اس میں دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حالات کے دباؤ میں کبھی کبھی لوگ اس طرح کا آخری قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کو قدم اٹھانے کے اسباب سمجھائے جا رہے ہیں اور قدم اٹھانے کے جواز سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ اب جواز میں اس وقت کیا تھا؟ اخراج رسول، ہم بدؤوکم، نقصوا ایمانہم، یہ سب جواز کی بنیادیں تھیں۔ اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ اللہ کا آرڈر آ گیا، جب تک آرڈر نہیں آیا تھا ہم پابند نہیں تھے، جب آرڈر آ گیا تو اب تو ہم پابند ہو گئے ہیں، اس لیے کرنا ہی کرنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گویا اب اس سلسلے میں کوئی کوتاہی قابل قبول یا قابل برداشت نہیں ہوگی۔ اب اس کے آگے ایک چیز اور بتائی گئی کہ دیکھو صرف تم پہ آرڈر نہیں تھوپا جا رہا ہے، صرف تمہارے لیے بدلے کی نفسیات کی وجہ سے یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا ایک فطری اور عملی فائدہ تم کو پہنچنے والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قاتلوہم، تم ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ انہوں نے پہلے تم کو ستایا تھا نا، اب تمہارے ذریعے وہ ستائے جائیں گے، تب ان کو احساس ہوگا کہ مجھ کو میرے کرتوت کا بدلہ مل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اوپر سے کچھ کوڑا برسا دے، تو اس میں وہ ذلت وہ رسوائی نہیں ہوتی جو دشمن کے ذریعے ہم پسپا کر کے ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں یا تکلیف پہنچائی جائے، اس وقت زیادہ رسوائی ہوتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو انتہائی طور پہ رسوا کرنا چاہتا ہے، تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ قتال کا حکم دے رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہتا تو تمہارے قتال کیے بغیر بھی عذاب نازل کر دیتا، جیسے پچھلی قوموں پہ نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ چیز خود تمہارے لیے بھی تسکین کا سبب بنے گی، تمہارے غم کو ہلکا کرے گی، جتنا تم نے پہلے سہا ہے اسی کو اور آگے واضح کیا گیا۔ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کو شفا دے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا۔ جب مومن خود اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن کا کام تمام کریں گے تو ان کو یہ ہوگا نا کہ اب ہم جیت گئے، اب ہم کامیاب ہو گئے، اب ہم سرخرو ہو گئے، اب ہمارے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ مل گیا۔ تو سامنے اپنے ہاتھوں اپنے ذریعے ہونے میں جو سرور حاصل ہوگا وہ دوسرے عذاب کی شکل میں نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قتال ان پہ لازم قرار دیا ہے کہ تم کرو اور تم یہ فائدہ بھی اٹھاؤ، تم کو یہ فائدہ بھی پہنچے گا، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو اللہ کا سپورٹ، اللہ کی مدد تمہیں حاصل رہے گی۔ ینصرکم علیہم، ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور میں نے جیسا اشارہ کیا کہ اس شکل میں ان کی رسوائی زیادہ ہوتی ہے،
اسی کو کہا گیا یخزہم، ان کو رسوا کرے گا۔ اب اس کے بعد ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کے دل میں جو تمہارے سلسلے میں غیظ، غضب، نفرت، حسد کی آگ ہے، اس کو بھی مٹا دے۔ جب تمہارے ہاتھوں انہیں تھپڑ لگے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر وہ نفرت اور وہ غیظ و غضب اور وہ غصہ سب ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس کو کہا گیا یذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان پر اپنی رحمت بھی نازل کرے، یتوب اللہ علی من یشاء، یعنی ابھی بھی آخری لمحے چانس ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ وَيَتُوبُ، اور اللہ مائل ہو جائے، ان کی طرف مہربان ہو جائے جس پر اللہ چاہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری جو ہدایات دی ہیں یہ حکمت پہ مبنی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون کو سزا بھگتے گا اور کس کو توفیق مل جائے گی توبہ کی، وہ دائرہ ایمان میں آ جائے گا۔ ان سارے آرڈر کے بعد جب جنگ ہوئی تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگ کافر کردار کو پہنچے۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات اہل ایمان کو سمجھائی گئی۔ کیا سمجھائی گئی؟ کہ دیکھو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے تمہاری بالیدگی بھی مطلوب ہے، تمہیں اوپر اٹھانا بھی مقصود ہے، اس لیے کہ جب تم ان سے لڑو گے تو تم گویا ایک فرما برداری کا اور ایک اچھے کردار کا ثبوت دو گے تو اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے یہ، اور اللہ نے ایسا ہمیشہ کیا ہے کہ پہلے بندوں کو آزمائش میں ڈالا ہے پھر ان کے درجات بلند کیے۔ اسی کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیا جائے گا، تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک اللہ نے عملی طور پہ دیکھا نہیں کہ کس نے تم میں سے جہاد کیا، کوشش کیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ اور نہ اس کے رسول کے علاوہ اور نہ مومنین کے علاوہ ولیجہ۔ یہ ایک لفظ ہے سمجھنے کا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کبھی کبھی قرابت داری، رشتہ داری اور اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے گریز کریں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تم اس کا پاس و لحاظ کر رہے ہو یا اللہ کے آرڈر کا پاس و لحاظ کر رہے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں بنایا، یہ بھی اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے، اس کے رسول کے مقابلے، مومنین کے مقابلے میں تم ان کو تو نہیں ترجیح دے رہے ہو۔ ولجا یلجو مانے ہوتا ہے داخل ہونا، ولیجا مانے داخل ہونے والی چیز۔ اب داخل ہونے والی چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا معاملہ الگ الگ ہے، لیکن ایک کے معاملے میں دوسرا دخیل ہو جائے، وہ اتنا اس پہ اثر انداز ہو کہ اس کی بات ہی مانی جائے اور جس کا معاملہ ہے وہ خاموش ہو جائے یا وہ اسی پر مجبور ہو جائے، تو ولیجہ کہتے ہیں کسی کے سلسلے میں ایسے اثر کو۔ جیسے بیٹا نہیں چاہتا کہ فلاں جگہ میں نکاح کروں، لیکن باپ اس کے معاملے میں اتنا دخیل ہے کہ وہ بائی آرڈر اس کا نکاح کروا دیتا ہے اور وہ نافذ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ، جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، گرچہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سے تعلقات کے سلسلے میں اتنی گہرائی، اتنی قربت، اتنی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے احکامات نظر انداز ہو جائیں، رسول کے احکامات نظر انداز ہو جائیں، مومنین کے حقوق نظر انداز ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تم کرو گے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب تم ان کو ترجیح دے رہے ہو، اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو نظر انداز کر رہے ہو، یہ چیز جرم ہوگی۔ اس چیز کو بھی اللہ چیک کرنا چاہتا ہے۔
تھا نا حاطب بن ابی بلتا اپنے بیوی اور بچوں کی محبت میں اسلامی ریاست کا راز افشا کر رہے تھے. تو یہ سمجھنے کی مثال ہے کہ ان کی محبت اتنی دخیل ہو گئی کہ پوری اسلامی ریاست اور اللہ اس کے رسول کے معاملات کو داؤ پہ لگا دیا. اس چیز کو چیک کرنا چاہتا ہے اللہ کہ مومن اس معاملے میں کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور کہاں وہ پھسل رہے ہیں, اور یہ جب عملاً احوال پیش آئیں گے تبھی ایسا ہوگا. یہ ہے وہ بات جو اس آیت میں سمجھائی گئی ہے. اس آیت کا پھر سے ترجمہ کر دیں. اصل میں ترجمہ سمجھنے کے لیے دیکھو, ام حسبتم, یا تم نے گمان کر رکھا ہے, ان تترکو, کی تم چھوڑ دیے جاؤ گے. اہل ایمان ہے نا, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, یہ جملہ معترضہ ہے. حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے. اس کے بعد اسی ان تترکو پر ولم یتخذوا عطف ہے. سمجھ میں آیا؟ اور انہوں نے نہیں اپنایا یا بنایا اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ, مومنین کے علاوہ کسی کو دخیل. یہ چیک کرنا چاہتا ہے اور اللہ باخبر ہے اس چیز سے تم جانتے ہو. سمجھ میں آیا؟ آپ ہاں آیت نمبر 13 میں آج کے دور میں تو بہت ساری بات ملتی ہے. آج کے دور میں تو بہت ساری بات ملتی ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے جو لیڈران کا ایک گروپ ہے وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہندوستان میں جو دستور بنا اور ہم یہاں رہتے ہیں یہ ایک معاہدے کے صحت ہے, یہ دار المعاہدہ ہے. میں نے ایک چیز سمجھائی تھی. اچھا, اب اس دار المعاہدے کے تحت گویا ہم برابر کے حقدار ہیں. اب آج گھسپیٹھیا ہے, آج SIR کے ذریعے باہری ہیں یا ہم حملہ آور ہیں. اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے ہم کو دیش نکالا دینے کی کوشش ہو رہی نہیں. اس وقت رسول اور صحابہ کرام کو تھی. رسول کا تو بائی پلان تھا, صحابہ کرام کا اس کے زیر اثر تھا. وہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے. اس کے بعد کیا, وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, یہ چیز ہم نے نہیں چھیڑی ہے, انہوں نے اپنے ہندوتوا راشٹر یا ہندو راشٹر کے چکر میں چھیڑی ہے اور وہ اس کو ابھار رہے ہیں اور بڑھاوا دے رہے ہیں. تو اب اس کے خلاف ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں, ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں, ہم کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ہم تو حق بجانب ہیں. اب سمجھ میں آیا آج کے حوال میں؟ یس, وَتَخْشَوْنَهُمْ, اور ایسا کرتے ہوئے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور ہے وہ ڈگمگ کر رہے ہیں, تذبذب میں, کیا کریں کیا نہ کریں. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنے حق کے لیے تو جو کچھ لانا ہے کرو. تم اس حق کے حصول کے لیے اپنی جان بھی گنوا دو گے تو بھی شہید ہو. تو اللہ نے ہمیں ایک راستہ سجھایا ہے, اس کو اپنانا ہے. اور اللہ کے سے اگر ہم ڈر رہے ہوں گے تو ان چیزوں کا ڈر کچھ بھی نہیں ستائے گا. ان چیزوں کا ڈر کچھ بھی نہیں ستائے گا. یہ تو ہماری کمزوری ہے. تو تطبیق جب دیں گے تو اس طرح سے تطبیق ہوگی, لیکن اب وہ ٹائم کم ہے اس لیے میں نے اس کو مائنس کر دیا تھا کہ پہلے بات سمجھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.